احمر یزدانی اٹلی میں رہتا ہے اور وہ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے۔ اسے چند مہینے چھوٹا المیر ہے جو ایک پولیس آفیسر ہے۔ اسے 2 سال چھوٹا اور رہان ہے جو ایک بہت مشہور وکیل ہے۔ نمبر 4 پر ہے غازان یزدانی جو ایک بہت بڑے کلب کا مالک ہے، اور سب سے چھوٹا اور سب بھائیوں کا چہیتا شاذم جو اپنی پڑھائی مکمل کر رہا ہے۔ غازان احمر کے ساتھ نہیں رہتا، اس کا احمر کے ساتھ کسی بات کو لے کر جھگڑا ہے۔ وہ ران کے ساتھ رہتا ہے۔ احمر نے اس کے اکیلے رہنے کے خیال سے ران کو اس کے ساتھ کر دیا ہے۔ وہ اور المیر ایک ساتھ رہتے ہیں۔ شاذم کا جدھر دل کرتا ہے وہ ادھر رہ لیتا ہے۔ اور ان سب کی ایک بہن بھی تھی جو مر چکی ہے، اور اس کی موت کا ذمہ دار غازان جو ہے احمر کو سمجھتا ہے۔ دوسری طرف حویلی میں مہیرہ کی شادی ایک 40 سال کے سردار سے ہو رہی ہے۔ دادی اماں اسے بولتی ہیں کہ وہ یہ شادی نہ کرے، وہ کسی سے مدد مانگ لے۔ نائب بھی اس حویلی کے مالک سلمان یزدانی کی بیٹی ہے اور ان کا ایک بیٹا ہے جاسم جو بہت ہی ظالم اور سنگ دل ہے۔ نائب نے کبھی مہیرہ پر اپنی ماں فائدہ کو ظلم کرنے سے نہیں روکا، البتہ اس نے کبھی مہیرہ پر ظلم نہیں کیا۔ مہیرہ کا نکاح بچپن میں ہی احمر یزدانی سے ہو چکا ہے۔ وہ اس سے سخت نفرت کرتا ہے، پر المیر مہیرہ کی سب خبر رکھتا ہے۔ وہ احمر کو بتاتا ہے کہ مہیرہ کا نکاح ہو رہا ہے۔ وہ شوق رہ جاتا ہے کہ وہ نکاح پر نکاح کیسے کر سکتی ہے۔ اسے میرا سے اور بھی نفرت ہوتی ہے۔ وہ اسے کب کا طلاق دے چکا ہوتا اگر اس نے اپنے مرتے ہوئے باپ سے وعدہ نہ کیا ہوتا۔ دوسری طرف میرا کو تو بالکل یاد ہی نہیں ہے کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ احمر اپنے باپ کے وعدے کی وجہ سے نکاح والے دن پاکستان آتا ہے۔ اسے اپنا درد اور دکھوں سے بھرا ہوا ماضی یاد آ رہا ہوتا ہے۔ نایا مہیرہ کی بری حالت دیکھ کر کہتی ہے کہ اگر وہ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تو اس نکاح سے انکار کر دے۔ مہیرہ میں جانے کہاں سے ایک دم اتنی ہمت آ جاتی ہے کہ وہ اس نکاح سے انکار کر دیتی ہے۔ اسی سمے احمر اور المیر بھی جو ہے حویلی میں قدم رکھتے ہیں۔ مہیرہ ایک دم دوڑ کر احمر کا بازو تھام لیتی ہے، اسے رو رو کر فریاد کرتی ہے کہ وہ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، وہ اس کی مدد کرے، پر احمر نفرت سے دلہن بنی مہیرہ کا ہاتھ جھٹک دیتا ہے۔ دادا جی اور سلمان ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ وہ دونوں انہیں جانے پہچانے سے لگ رہے ہوتے ہیں۔ احمر دادا جی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اس لڑکی کا نکاح اس سے ہو چکا ہے، اور یہ نکاح کروانے والے بھی سامنے بیٹھے ہوئے۔ دادا اور سلمان جاسم سب شوق رہ جاتے ہیں۔ پھر سلمان یزدانی احمر کی طرف بڑھتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ زندہ ہے۔ احمر ان کی بات کاٹ دیتا ہے، انہیں کہتا ہے کہ وہ اس لڑکی کو لینے آیا ہے۔ وہ مہیرہ کے لیے اپنی نفرت ظاہر کرتا ہے ان کے سامنے، اور پھر بے ہوش مہیرہ کو لیے باہر آ جاتا ہے۔ مہیرہ تو اپنے نکاح کا سن کر ہی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف نایاب اور المیر ایک دوسرے کو دیکھ کر شوق رہ جاتے ہیں۔ نایاب جلدی سے احمر کے پیچھے جاتی ہے۔ المیر جانتا ہے کہ نایاب اس سے کیا بات کرے گی، اس لیے وہ جلدی سے کار میں بیٹھ کر وہاں سے آ جاتا ہے۔ نایاب لٹی پٹی سی اندر آتی ہے، پر اندر تو کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے۔ سردار بہت غصے میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس نے ان لوگوں کو اتنا پیسہ ایسے ہی اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس سے دھوکہ کریں۔ سلمان اور دادا جی اس کے آگے گڑگڑانے لگتے ہیں۔ سردار کہتا ہے کہ وہ یہاں سے نکاح کے بغیر تو نہیں جائے گا۔ وہ نایاب سے نکاح کرنے کا کہتا ہے۔ فائدہ بیگم ایک دم تڑپ کر سامنے آتی ہیں، انہیں منع کرتی ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے نہیں کریں گی، پر دادا جی اس شادی کے لیے حامی بھر لیتے ہیں۔ نایاب منع کرتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ وہ یہ نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ وہ نکاح کر چکی ہے، وہ نکاح پر نکاح نہیں کرے گی۔ جاسم اس کی بات سن کر اسے بیٹ سے مارتا ہے۔ فائدہ اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں پر وہ نہیں رکتا۔ نایاب اس آدمی کا نام پوچھتا ہے جس کے وہ نکاح میں ہے، پر وہ نام نہیں بتاتی۔ جاسم اس کا گلا دبانے لگتا ہے۔ نایاب بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جاسم اپنی ماں کو کہتا ہے اگر اس نے نام نہیں بتایا تو وہ اسے جان سے مار دے گا۔ اس کے ہوش آنے پر فائدہ اس سے نام پوچھتی ہیں، پر وہ المیر کا نام نہیں بتاتی۔ وہ صرف اپنی ماں کو اتنا بتاتی ہے کہ جب وہ باہر پڑھنے گئی تھی تب اس نے نکاح کیا تھا۔ اس کو المیر سے سخت نفرت ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ اس کی وجہ سے آج اس حالت میں۔ فائدہ بیگم کو اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ نایاب کو جان سے مار دیں گے۔ وہ اسے اپنے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اسے اپنی قسم دلا کر اور پیسے دے کر حویلی سے بھگا دیتی ہیں۔ احمر جو ہے صرف آج کی رات پاکستان رکا ہوا ہے، صبح وہ اٹلی چلا جائے گا، اسی لیے وہ رات میں اپنے ماں باپ کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنے آیا ہے۔ احمر اتنی رات گئے ایک اکیلی لڑکی کو بھاگتا ہوا دیکھ کر رک جاتا ہے۔ نایاب کو بھی کافی بھاگنے کے بعد کوئی مدد کے لیے ملتا ہے۔ وہ احمر کے پاس آ جاتی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھ پاتے۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے احمر اسے لے کر اسپتال آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ یہ پولیس کیس ہے، لڑکی پر تشدد کیا گیا ہے۔ احمر بڑی مشکل سے ڈاکٹر سے معاملہ نپٹاتا ہے۔ وہ نایاب کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ سب کس نے کیا ہے۔ نایاب احمر کو دیکھ کر سوچتی کہ یہ بھی تو المیر کا بھائی ہے جس کی وجہ سے آج وہ اس حالت میں
بہرحال نایاب ایمر کو بتاتی ہے کہ اس کا نکاح سردار سے کیا جا رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں نکاح پر نکاح کر سکتی تھی، اسی وجہ سے جاسم نے اس کی یہ حالت کی ہے، اسی لیے ماں نے اسے حویلی سے بھگایا ہے۔ ایمر دل میں سوچتا ہے کہ یہ لوگ کتنے گرے ہوئے ہیں، اپنی بیٹی پر اتنا ظلم۔ کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اٹلی جائے گی، المیر کی بیوی بن کر نہیں بلکہ اس کی بہن بن کر۔ دوسری طرف المیر نائب سے ملنے اس کی حویلی آیا ہوا ہے، وہ جو ہے جانے سے پہلے آخری بار دیکھنا چاہتا ہے نائب کو۔ اسی وقت اس کے موبائل پر زوان کی کال آتی ہے، وہ اسے شاذم کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتاتا ہے۔ المیر فوراً ایمر کے پاس جاتا ہے، اسے اوران کی کال کا بتاتا ہے۔ ایمر اسے کہتا ہے کہ جس نے بھی اس کے بھائی کو مارنے کی کوشش کی ہے وہ اسے چھوڑے گا نہیں۔ المیر کہتا ہے کہ یہ صرف حادثہ ہے۔ ایمر اسے اٹلی جانے کا کہتا ہے، وہ نایاب کی وجہ سے مجبور ہے، وہ اسے اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ المیر اٹلی آ جاتا ہے اور غازان کو فون کرتا ہے۔ غازان کو ایک بہت خوبصورت لڑکی نشے کی حالت میں ملی تھی، وہ اسے اس کے فلیٹ پر چھوڑنے گیا تھا۔ غازان اس لڑکی کے سین میں بری طرح جکڑ گیا ہے۔ دوسرے روز وہ پھر اس لڑکی کے فلیٹ پر آتا ہے، اسے کہتا ہے کہ اس کی رنگ اس کی گاڑی میں رہ گئی، وہ اسے ساری بات بتاتا ہے۔ لڑکی شرمندہ ہو جاتی ہے، وہ لڑکی سے اس کا نام پوچھتا ہے پر وہ اس کی بات کاٹ کر چائے کافی کا پوچھتی ہے۔ غازان اسے پانی لانے کا کہتا ہے، وہ اپنا موبائل چیک کرتا ہے، وہ اوران کی اتنی مس کال دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ اوران کبھی اتنی کال نہیں کرتا تھا، اسے غازن ہو جاتا ہے کہ آج اس لڑکی کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کو اگنور کیا۔ وہ کال بیک کرتا ہے، اوران کی بات سن کر وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، وہ لڑکی اسے روکتی ہے۔ غازن اسے پھر آنے کا بولتا ہوا نکل جاتا ہے، پیچھے وہ لڑکی اسے جاتا ہوا دیکھ کر عجیب انداز میں مسکراتی ہے۔ اوران کو موبائل پر کال آتی ہے جان نمبر سے، وہ کال اٹھاتا ہے تو وہ شخص اسے کہتا ہے کہ اسے کیا لگا تھا وہ اس کے کیس پر کام کرے گا اور اسے پتہ نہیں چلے گا۔ اگر اس نے یہ کیس لیا، اس لڑکی کی مدد کی، تو وہ اسے اس کے دوسرے بھائیوں کی بھی ایسی ہی حالت کرے گا۔ اوران شوق رہ جاتا ہے اس کی بات سن کر۔ اوران کو کل کا واقعہ یاد آتا ہے جب اس کے آفس میں آئرہ نام کی ایک لڑکی آتی ہے جو اس سے مدد مانگتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ XXX کے لیے کام کرتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک گینگ ہے، ڈرگ اسمگلنگ، لڑکیوں کی اسمگلنگ کرتا ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ وہ لوگ اگلے مہینے لڑکیوں کی اسمگلنگ کریں گے اور اس میں اس کی جو ہے 20 سال کی بہن کو بھی بیچ دیں گے۔ وہ لوگ اس سے بھی یہی کام کرواتے ہیں، وہ ایک بچی کی ماں ہے۔ اوران سے ملنے کے بعد آئرہ اپنے فلیٹ پر آ جاتی ہے، وہ لوگ بھی اس کے فلیٹ پر آ جاتے ہیں اور اس کی بچی کو بھی لے جاتے ہیں۔ دوسری طرف دادا جی جاسم کو کہتے ہیں کہ وہ نایاب کو تلاش کرے، وہ سردار کو کیا جواب دیں گے، اوپر سے وہ مہیرہ کی الگ مانگ کر رہا ہے، اسے تو ایمر اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ جاسم دادا جی کی بات سن کر ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ مہیرہ کو وہ کبھی یاد نہیں آ پائے گا کہ وہ اس کی بیوی ہے، وہ اسے دوا کی صورت میں ڈرگس دیتا رہا ہے اور اب اس کی حالت خراب ہو جائے گی جب اسے نشہ نہیں ملے گا تو۔ اور ایمر کی مہیرہ کے لیے نفرت تو ہم سب نے دیکھ ہی لی ہے، وہ اس کا علاج کبھی نہیں کروائے گا۔ دوسری طرف مہیرہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے نشہ نہ ملنے پر، وہ اپنے آپ کو کافی زخمی کر لیتی ہے۔ ایمر کو مہیرہ پر بہت غصہ آ رہا ہے کہ مہیرہ اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی کہ اسے اپنا نکاح یاد نہ ہو، وہ کیوں جھوٹ بول رہی ہے۔